پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں، کسی موضوع کے تعلق سے بات کرواتے ہیں، قرآن کریم کی کسی آیت کو رکھتے ہیں سامنے اور اس آیت کو حالات حاضرہ سے جوڑتے ہیں کہ آج قرآن کریم کی یہ آیت یا یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کے ہم سے تقاضے کیا کیا ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم کوئی موضوع نہیں رکھتے، قرآن کریم کی کسی آیت پر بات نہیں کرواتے۔ ہم ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو اکٹھا کر کے اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ ایک اور کام بھی کرتے ہیں، ہم پاکستان کے بہت سارے شہروں میں جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر عوام الناس سے ویڈیو کوئسچنز لیتے ہیں۔ ان ویڈیو کوئسچنز کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت پر رکھتے ہیں تاکہ ذہنوں میں کوئی الجھن نہ رہے۔ ہم ہمیشہ ایک بات یہ عرض کرتے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے، یہ بات کہ ہمارا دین مکمل ہے۔ کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں اس انفس و آفاق کا کہ جس کا حل ہمارے دین کے پاس موجود نہ ہو، بس کسی اہل نظر کی خدمت میں حاضری ضروری ہوتی ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ایک انتہائی محبوب اور مقبول نام، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، لاتعداد کتابوں کے مصنف، خواتین و حضرات، قاری قرآن محترم قاری لیاقت حسین صاحب تشریف فرما ہے۔ ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ قاری صاحب سورہ آل عمران آیت نمبر 159 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا
انفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری لیاقت صاحب نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ اگر کہیں آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دیجئے، ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھیے. پھر جب آپ کا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم. محترم قبلہ منیب الرحمن صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال عبد المالک صاحب کراچی سے. مفتی صاحب، عوام میں یہ بات بے حد مشہور ہے کہ نام کا شخصیت پر بڑا اثر ہوتا ہے، اچھا یا برا. اسی کے ذیل میں یہ بات بھی ہے کہ بعض نام بھاری ہوتے ہیں. نیز حارث نام رکھنا کیسا ہے؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. انیق احمد صاحب، حضرت سعید بن مسیب تابعی بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حزن. حضور نے فرمایا کہ تمہارا نام سہل ہے. حزن کے معنی سختی کے ہیں، شدت کے. سہل کے معنی نرمی کے ہیں. انہوں نے کہا کہ ما انا بمغیر اسمی سمانی ابی. اب میرے باپ نے جو نام میرا رکھ لیا تھا جی اب میں اس کو نہیں بدلوں گا. تو حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ پھر ہمارے خاندان میں مزاج میں شدت چلی آ رہی ہے، سختی چلی آ رہی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر جگہ نام کی معنویت کا اثر ہو، لیکن ہو سکتا ہے. حضرت عمر فاروق کے بارے میں ہے کہ ایک شخص سے آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا جمرہ، چنگاری. تمہارا بلدیت کیا؟ اس نے کہا ابن شہاب شعلہ. کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حر النار، آگ کا محلہ. پوچھا اس کے کس حصے میں؟ تو کہا کہ لظہ، جو بہت شعلے بار ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کی خبر لو، وہ جل چکے ہیں. اللہ گیا تو وہ جل گئے تھے. تو وہ چونکہ
ایک تمسخر کے طور پر یہ اس نے کیا تو یہ ایک طرح کرامت کے طور پر یہ بات ظاہر ہوئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فحسنوا اسماءکم. تمہیں قیامت کے دن تمہارے ناموں سے تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، سو اپنے نام اچھے رکھا کرو. کیا بات. حضور کے پاس آئے بعض نام جیسے عاص، اس کے لفظی معنی ہیں نافرمان. عاصیہ اس کا مؤنث ہے نافرمان. آپ نے اس نام کو بدل دیا اور زینب رکھ دیا، بعض جگہ جمیلہ رکھ دیا. اسی طرح سے ایک نام آیا اسرا، جس کے معنی مقتون نسل ہو یا جس کا سلسلہ جاری نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ تمہارا نام زرع ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ناموں کو جو اچھے معنی کے حامل نہیں تھے تبدیل بھی فرمایا. اسی طرح سے عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتے تھے جس میں شدت ہو. اسد، کلاب، مرہ. اپنے غلاموں کے نام رکھتے تھے کہ جس سے منفعت زیادہ ہو. نافع، یسار، جس میں آسانی ہو. جی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ناموں کو ناپسند کیا، جیسے اسرم ہے، اجدہ ہے، شیطان ہے، حکم ہے. ان ناموں کو بھی پسند کیا کہ جس میں ایک تعلی ہو. اللہ کا قرآن میں فرمان ہے کہ لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء. اپنی پارسائی کے دعوے نہ کرو، اپنی پاکی نہ بیان کرو. اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک اور پارسا بنا دیتا ہے. تو ایک خاتون آئیں، پوچھا نام کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ برہ. برہ کے معنی بہت نیک. آپ نے فرمایا کہ تمہارا نام زینب ہے. اس کو آپ نے بدل دیا. البتہ اگر نام بزرگان دین کے نام پر ہے تو پھر معنویت مراد نہیں ہوتی ہے، نسبت مراد ہوتی ہے. جیسے عباس ہے، عثمان ہے، یا اور اس طرح کے نام ہیں، تو اس میں معنویت نہیں ہوتی بلکہ ان سے نسبت مراد ہوتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نسبت تو نسبت کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ کو دو نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. وَأَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ حارث و حمام. یہ دو نام بڑے سچے ہیں، حارث اور حمام. تو انہوں نے حارث کے بارے میں پوچھا ہے تو حارث نام حدیث میں اس کو سچا نام کہا گیا ہے. تو اس کے باری ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حرب نام کو اور مرہ کو آپ نے پسند نہیں فرمایا. اسی طرح سے آپ نے اسلام نام رکھنے سے منع فرمایا کہ کوئی آئے پوچھے اسلام کہاں ہے تو کہیں جی وہ چلے گئے، چلا گیا. تو یہ ایک اچھا تاثر پیدا نہیں ہوتا. تو نام رکھنے کے بارے میں بعض تعلیمات حضور نے بیان فرمائی ہیں. لیکن آج کل آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک بیماری ہے کہ بڑے پوچھنے آئیں گے تو ہم کہیں گے بھئی انبیاء کے نام پر رکھ دو، اولیاء کے نام پر رکھ دو، صحابہ کے نام پر رکھ دو، تابعین کے نام پر رکھ دو.
تو ان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا نام ہو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کا نہ ہوا ہو. جی ہاں. بس معنویت بھی ہو یا نہ ہو، کوئی اور بات بھی ہو یا نہ ہو، لیکن انوکھا پن ہو. یہاں تک کہ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ اداکاروں کے نام پر، ہندو اداکاروں کے نام پر بھی لوگ نام رکھنے لگ گئے ہیں. تو ہمیں نام رکھنے میں سنت کی اتباع کرنی چاہیے. کچھ لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں جی قرآن سے حرف نکال کر بتائیں نام. تو حدیث پاک میں قرآن سے حرف نکالنے کی نام کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں ہے. جو ہدایت ہے وہ میں نے بتا دی کہ اچھے نام رکھو، تمہیں تمہارے ناموں سے اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ بالکل کلیئر آپ نے فرما دی مفتی صاحب. جیسے ہم اور آپ سنتے ہیں ایک لفظ کہ اسم بامسمہ، تو اسم بامسمہ کی کوئی دینی حیثیت ہے؟ ہو سکتا ہے. ویسے تو جیسے لوگ رکھتے ہیں شمس الدین، قمر الدین، ٹھیک، اور جیسے شمس العلماء لقب ہوتا ہے. ٹھیک، ہو سکتا ہے کوئی ایسا دین کے میں بڑا کارنامہ انجام دے دے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات تو لقب ہوتا ہے، جیسے نہیں، ایک لقب ہے، ایک نام ہے. ہاں، نام تو ضروری نہیں ہے کہ وہ معنی اس کی شخصیت میں منعکس ہو جائے. اچھا. لیکن ایک طرح سے نیک فعل لی جا سکتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں سے بدفعلی تو نہیں لی، نیک فعل لی ہے. اچھا. چنانچہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو مشرکین مکہ کا جو نمائندہ آیا ڈپلومیٹک ڈائلاگ کے لیے، سفارتی مکالمے کے لیے، تو اس کا نام تھا سہیل بن عمر. جی ہاں. تو جب وہ آیا تو حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اس کا کیا نام ہے؟ تو بتایا گیا کہ سہیل ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سہل اللہ امرکم، اللہ نے تمہارا کام آسان کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح سے سفر ہجرت میں جب آپ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو بریدہ اسلمی اپنے قبیلے کے کوئی 70 افراد کے ساتھ آئے. آپ نے پوچھا یہ کون ہے، اس کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا بریدہ. آپ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ برد اللہ امرکم، اللہ نے تمہارے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا، وصلح، اور اصلاح کر دی، نیک فعل لی. آپ نے پوچھا کہ کس قبیلے سے، اس نے کہا کہ اسلم. آپ نے فرمایا کہ سلمہ، اللہ نے ہمیں امان دے دی، سلامتی دے دی. سبحان اللہ، سبحان. پوچھا کہ بنو اسلم کے کس شاخ سے، اس نے کہا کہ سہم. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تیر کو نکال دیا. اللہ. تو حضور نے بعض اوقات نیک فعل ضرور لی ہے ناموں سے. تو کبھی ایسا موقع ہو تو نیک فعل لینا یہ حضور کی سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ہمیشہ اچھا نام رکھیں، اچھا نام ایسے نام رکھیں کہ جو ایک نیک بختی کی طرف جا رہا ہو. جا رہا ہے. اور جیسے حضرات حسنین کریمین پیدا ہوئے، جی، پہلے حضرت حسن حضور تشریف لائے اور ان کو تحنیک کہتے ہیں، گھٹی دی، جی، اپنی گود میں لیا، پیار کیا. پوچھا کیا نام رکھے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ارید الحرب، میں نے سوچا کہ حرب رکھ لوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام حسن ہے. جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو پھر آپ تشریف لائے. آپ نے گود میں لیا، تحنیک فرمائی، گھٹی دی. پوچھا کیا نام؟ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ ارید الحرب. آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسین ہے. دونوں پیارے نام ہیں، سبحان اللہ، حسن بھی اور حسین بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ نئے نام کے چکر میں کوئی محمل نام نہ رکھیں، بے معنی نام نہ رکھیں، جو آپ نے فرمائی بات، یہ بہت اہم بات ہے. یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن آج کل یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ بالکل ایک نیا نام، یا کوئی انڈین لا حول ولا قوت الا باللہ اداکاراؤں کے نام وغیرہ وہ لے لیے جاتے ہیں. یہ نہیں. تو وہ نام کے اثرات بھی یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ہیرو کون ہے. جی. تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو 2-4 چوکے چھکے لگا دے، رقص کر دے، گانا گا لے، اسے اسٹار اور سپر اسٹار کہتے ہیں. جی ہاں. تو تم نے ان کو اسٹار بنا دیا
جی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اصحابی کن نجوم، جی میرے صحابہ تمہارے سٹارز ہیں، تمہارے ستارے ہیں. جی ہاں. فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جس کی پیروی کرو گے منزل ہدایت کو پالو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی دیکھتے ہیں نا ہم اپنے معاشروں میں، مثال کے طور پر کسی شادی وغیرہ میں چلے جائیں، کسی تقریب میں چلے جائیں، ایک اسٹار آیا اور پبلک میں ایک ہڑا ہڑی مچ گئی، اور ایک وائس چانسلر آ رہے ہیں، ایک عالم دین آ رہے ہیں، ایک مفسر قرآن آ رہے ہیں، ایک محدث آ رہے ہیں. وہ بیچارہ وہ آئے گا، وہ کونے میں بیٹھ جائے گا. اس کے بعد ہم یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں سدھار نہیں آتا. ہمارے معاشرے میں صاحبان کمال کیوں نہیں پیدا ہوتے، صاحبان علم کیوں نہیں پیدا ہوتے، صاحبان کردار کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ جی. تو کیا ہمارے ہاں کمال کی توقیر ہے، علم کی توقیر ہے، کردار کی توقیر ہے؟ اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر. یعنی کیسے یہ علم دشمن معاشروں میں ہم سانس حضور لیتے ہیں. اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علامات قیامت میں سے بتایا کہ ایک تو یہ آپ نے سٹار کی مثال دی، دوسرا اکرم الرجل مخافت شرہ، اللہ کہ اکبر. معاشرے میں کسی کی عزت اس لیے کی جائے اس کی دہشت کی وجہ سے کہ یہ نقصان پہنچائے گا. جی، یا یہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کے یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہی از ویل کنیکٹڈ، صلاحیت ضرر جو ہے ہاں، وہ اس سے تو اس کے کانٹیکٹس بہت اچھے ہیں. اس کے گھر پہ بیوروکریٹس آتے ہیں، اس کے گھر پہ ایم این ایز، ایم پی ایس، سینیٹرز آتے ہیں. یار ذرا اس سے دور رہو. اللہ اکبر. ایک آدمی جو صاحب علم ہے اس سے کیا چھوڑو یار، اس کو کیا اس کی کیا حیثیت. پھر مفتی صاحب ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمارے معاشروں میں سدھار ہی پیدا نہیں ہو رہا. یہ کیسے نہیں ہو رہا؟ ایک وہ خاتون جو بے پردہ ہے، بے حجاب ہے، اس کی بڑی تکریم اس کی ہو رہی ہے. ایک خاتون جو گھر میں بیٹھی ہے اور اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، اس کی اہمیت نہیں ہوتی. بلکہ اگر کوئی ہمارے ہاں جو پرانے قسم کا نقاب تھا، برقع کہتے ہیں، تمبو اڑے ہوئے ہیں آگے، تو اس کو تو اپنے لیے باعث توہین سمجھتے ہیں کہ جی. مفتی صاحب بہت تفصیلی گفتگو آپ نے فرمائی. اگلا سوال ہے ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کا. جی ہاں. ڈاکٹر صفدر محمود صاحب ہسٹورین، بہت معروف آدمی، اور پاکستان پر بڑی گہری نگاہ تاریخ پاکستان پر اور پاکستان پر، اور قائد اعظم کے حوالے سے کئی کتابیں آپ کی آ گئی ہیں منصہ شہود پر. پاکستانیات کے اعتبار سے ان کا اچھا نام ہے. جی بہترین، بہت زبردست اور بڑا معتبر نام ہے. تو ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے سوال بھجوایا ہے آپ کی خدمت میں. وہ یہ ہے کہ شب معراج بارگاہ ربوبیت میں حضوری کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادات کا نذرانہ / تحفہ پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا. اس کا اتحیات میں ذکر ہے. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جی ہاں، یہ روایات میں ہے کہ جب حضور یہ بارگاہ رب العالمین میں آپ کو حاضری کا شرف ملا، جی، تو آپ نے نذرانہ بندگی پیش کیا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تحیت کہتے ہیں سلامی دینا کسی کو، تو تحیتیں ہوں اللہ کے لیے، اور پھر بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نے 3 چیزیں فرمائی تھیں، تحیات، صلوات اور طیبات. اللہ نے فرمایا کہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 3 چیزیں فرمائیں. اور پھر حضور نے عرض کیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. علماء نے فرمایا کہ عباد صالحین کا ذکر آپ نے الگ کیا، اور ہم جیسے گناہگار، وہ تو اللہ کی سلامتی کے مستحق ہیں، لیکن ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے دامن میں لپیٹ کر کہ ہم سلام ہو ہم پر، جمع کا صیغہ آپ نے استعمال فرمایا. یہ تفسیر روح المعانی میں سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 ہے
اس کے تحت لکھا گیا ہے، مشکات شریف کی شرح ہے مرقات المفاتیح، اس میں علامہ علی القاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، پھر فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، پھر فتاوی در مختار میں لکھا ہے، پھر فتاوی در مختار علامہ علاء الدین حسکفی کا ہے، عالمگیری علامہ نظام الدین کا ہے، فتاوی تبیین الحقائق جو کنز الدقائق کی شرح ہے یہ علامہ زیلعی کا ہے، البحر الرائق علامہ زین الدین ابن نجیم کا ہے۔ پھر اس میں یہ بحث ہوئی کہ آیا جب ہم یہ پڑھتے ہیں اتحیات نماز میں تو یہ محض اس واقعے کی حکایت ہے یا ہم انشاءً پڑھیں، انشاءً نے قصداً پڑھنا ہے، یہ ہم بھی اس مقام پر آئیں تو ہمارا ارادہ ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں تحیت، صلوات اور طیبات کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور پھر ہمیں یہ احساس ہو کہ اس بارگاہ میں پہنچانے والے تو تاجدار کائنات ہیں، تو کیوں نہ ان کی بارگاہ میں سلام عرض کریں اللہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ امام غزالی نے فرمایا کہ جب تم یہ پڑھو السلام علیکہ احضر فی قلبک شخصہ الکریم، اپنے دل میں یہ تصور کرو کہ حضور میرے سامنے ہیں اور میں ان کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنے دروس ترمذی میں یہ لکھا ہے کہ فقہائے احناف میں اکثر کی یہ رائے ہے کہ یہ انشاءً اور قصداً پڑھنا چاہیے، محض یہ نہیں کہ ہم واقعہ معراج کی حکایت کر رہے ہیں، بلکہ ارادتاً ہمیں پڑھنا چاہیے کہ حضور کی بارگاہ میں ہم یہ تصور کر کے کہ ہم حضور کے سامنے ہیں سلام عرض کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے پس منظر، یہ پس منظر، اور یہ تمام جو اسناد ہیں وہ بھی آپ نے بیان فرما دی، اب ان کے ماخذ جو ہیں ان کے ماخذ کہاں کہاں سے یہ مستند بات ہے۔ یہ انیس الرحمان صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا کسی وارث شرعی کو وراثت سے محروم کرنا جائز ہے؟ اگر اولاد نافرمان ہے اور معلوم ہے کہ املاک کو غیر شرعی کاموں میں خرچ کرے گا تو اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا آق کرنے اور اخبار میں اشتہار شائع کرنے سے وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا؟ دیکھیں حدیث پاک میں ہے ان تجعل ورثتک اغنیاء خیر من ان یتکفف الناس، جی، تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو، اچھے حال میں چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ محتاج رہ جائیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ ٹھیک۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ تعالیٰ نے وراثت میں، ترکے میں، مال موروث میں جو مرنے والا چھوڑ کر جاتا ہے ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے، لہذا وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے، کیونکہ وارث کے حق میں وصیت کو جائز ماننے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حصوں کا جو پروپورشنیٹ یا تناسب مقرر کیا اس کو ہم ڈسٹرب کرنے جا رہے ہیں۔ اب جو سوال انہوں نے کیا کہ کسی کا، ویسے جو لوگ کرتے ہیں کہ اخبار میں اشتہار میں نے بیٹے کو عاق کر دیا، فلاں کو عاق کر دیا اور اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس اشتہار سے یا اعلان سے تو وہ وراثت سے محروم نہیں ہوتا۔ جب بھی انتقال ہو جائے گا اور ترکہ چھوڑ کر مرے گا تو پھر دیگر وارثوں کے ساتھ اس کو بھی اس کا حصہ مل جائے گا۔ البتہ ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا کہ اذا کان ولدہ فاسقا، کسی کا بیٹا نافرمان ہے، بد کردار ہے، اور اسے پتہ ہے کہ جو مال چھوڑ کر میں جاؤں گا یہ جوا خانہ کھولے گا، قحبہ خانہ بنائے گا، جو
جو خرابیوں کے اڈے بنائے گا، شراب و کباب میں خرچ کرے گا، بد کرداری میں خرچ کرے گا، اس کا کردار اس کے سامنے ہے، اور پھر اس کے گناہ کیونکہ میرے چھوڑے ہوئے مال سے کرے گا تو میرا بھی حصہ بن جائے گا. تو اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا چھوڑا ہوا مال ان برے کاموں میں نہ لگے تو پھر اسے زندگی میں مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے. نہ رہے گا بائیں نہ بجے گی بانسری، کیونکہ زندگی میں انسان اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے اور شریعت نے اس کو حق دیا ہے. تو اس کی فقہاء کرام نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی کا بیٹا بد کردار ہے، بدقماش ہے، اس کے لچھن، اس کے طور طریقے درست نہیں ہیں، اور ظن غالب یہ ہے کہ اس کو ترکے میں مال ملے گا تو انہی قباحتوں میں اس مال کو اڑائے گا، تو اس کی یہ چھوڑ کر جانے کی بجائے کسی کار خیر میں اس مال کو وقف کر دے یا کسی کار خیر میں اپنی زندگی میں لگا دے. سبحان اللہ. لیکن آگ کرنے کا مجاز نہیں. ہاں، لیکن اگر ایسا نہیں کیا اور مال چھوڑ کر گیا ہے تو وہ چاہے آق ڈکلیئر کیا ہے اس کو وراثت مل جائے گی، حصہ ملے گا اس کو اپنا. آق کے لفظی معنی ہے نافرمان. جی. تو نافرمان آپ ڈکلیئر بھی کر دیں لیکن آپ مال چھوڑ کر گئے ہیں تو اس کو دیگر وارثوں کے ساتھ اپنا حصہ ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس حصے سے کوئی اسے محروم نہیں کر سکتا. کچھ ویڈیو کوسچنز میں رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا جو قرض ادا کرنا ہوتا ہے وہ اگر بچے اس کے اولاد وہ اس حیثیت میں نہ ہوں کہ وہ اس کے قرض ادا کریں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ سرکار دیکھیں جی، قرض اتنی چیز ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الا من خرج بنفسی و مالہ، جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور شہادت پا گیا تو اس کے سارے گناہ اس شہادت کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کسی کا اس پر حق ہے تو وہ اس کا مطالبہ وہاں کر سکتا ہے. لہذا قرض کسی کے ذمہ ہے تو ادا کرنا چاہیے. بغیر ضرورت شدیدہ کے قرض لینا نہیں چاہیے. لے لیا ہے تو ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی قرض چھوڑ کر مرا ہے اور مال بھی چھوڑ کر گیا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے ترکے میں سب سے پہلے تجہیز و تکفین، کفن دفن کے اخراجات نکالے جائیں. اس کے بعد اس کے ذمہ اگر قرض ہے تو قرض ادا کیا جائے. پھر اگر کوئی وصیت کی ہے تو بقیہ مال کے تہائی تک وصیت نافذ ہوگی، زیادہ سے زیادہ باقی وارثوں میں تقسیم ہوگا. لیکن اگر اس نے مہر کی رقم نہیں دی تو مہر کی رقم بھی دے دی جائے. جی ہاں، اگر مال چھوڑ کر نہیں گیا تو، اور یہ انہوں نے سوال کیا کہ اس کے بیٹوں کی حیثیت نہیں ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نیت کریں کہ ہم محنت کریں گے، کمائیں گے اور باپ کا قرض ادا کریں گے تاکہ باپ کی گردن اس میں پھنسے نہیں آگے. اور یا پھر یہ ہے کہ جو قرض خواہ ہے اس سے التجا کریں کہ خوش دلی سے آپ ہمارے باپ کا قرض معاف کر دیں. پھر بھی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر کبھی ہم اس قابل ہوئے تو آپ کو ہم کما کر دے دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے کی بات ایک بیت المال، ریاست. ہاں، حضور نے فرمایا کہ من ترک مالا فلورثتہ ومن ترک کلا فالیہ، کہ جو مال چھوڑ کر مرا وہ تو اس کے وارثوں کا ہے. ہاں، کوئی لائبلٹی، کوئی ذمہ داری چھوڑ کر مرا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور اپنی ذات سے مراد وہ اسلامی اسٹیٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کہ اگر ریاست اسلامی ہے، اگر نظام اسلامی ہے تو اس کو کوئی ایسے شخص کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اسلامی ریاست
کی یہ ذمہ داری ہے جی ہاں۔ اور اگر ایسی ریاست تشکیل نہیں پائی تو وہ تشکیل پانا چاہیے ہاں۔ کہ اگر کوئی شخص کوئی معاشرے میں اچھے لوگ ہیں، جی۔ کیونکہ ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس پر کسی کا قرض ہے، جی تو لوگوں نے بتایا کہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، پھر تم میں سے کوئی پڑھا لے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا قرض ادا کر دیتا ہوں۔ اس نے ذمہ داری لی تو حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ تو اکبر۔ ایک تو حضور کا یہ طریقہ اختیار کرنا ایک طرح سے وعید اور تنبیہ تھی کہ بلا ضرورت قرض نہیں لینا چاہیے اور قرض چھوڑ کر نہیں جانا جی۔ چاہیے۔ اور سنگینی بتا دی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ ارے آپ نماز پڑھائیں اور دعائیں مغفرت اللہ کریں اور پھر اکبر۔ مغفرت نہ ہو، اللہ۔ اور شاید آپ کی حکمت یہ بھی ہو کہ اس طریقے سے کوئی صاحب حیثیت متوجہ ہو جائے اور اس کو بار قرض سے نجات دے دے، اور اللہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ اکبر، اور ایسے ہی ہوا۔ تو ایک نصیحت، ایک درس ہمیں یہ بھی ملا ایک کہ وہی- مرنے سے پہلے قرض پورا ادا کر کے جائیں۔ کرتے جائیں اور بلا ضرورت نہ لیں۔ جی۔ لیکن ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے بڑے قرض لے کر کرتے ہیں وہ تو باحیثیت لوگ ہوتے ہیں، جی ہاں۔ اور وہ اپنے سیاسی یا کسی بھی اثرات سے قرض لیتے ہیں جی ہاں۔ پروجیکٹس کے لیے، پھر وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈیڈ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، جی۔ پھر وہ قرضے معاف کرا دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارا تو کلچر بالکل ہی اس کی ضد اور اس کے الٹ ہے۔ جی، تو یہ جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا کہ بڑے بڑے یعنی بلینز میں قرضے لے لیے گئے، بلینر پھر اس ہیں، کو رائٹ بلینر۔ آف کرا دیا گیا، ہاں۔ تو گویا ایک آدمی، فرض کیجئے میں یعنی خیر مجھے کون دے گا بلینز، لیکن یہ کہ قرض میں لے لیتا ہوں اور اسے میں رائٹ آف کرا لیتا ہوں اور میں دنیا سے چلا جاتا ہوں، تو یہ صرف ایک ذاتی معاملہ نہیں ہے قرض کا کہ میں نے آپ سے لے لیا، آپ نے مجھ سے لے لیا، یہ 22 کروڑ کا معاملہ ہے۔ تو پھر یہ 22 کروڑ قیامت کے روز اس آدمی سے پوچھیں گے۔ معاف کرانے میں انیق احمد صاحب ریاستی اثرات کو استعمال کیا جاتا ہے، جی ہاں۔ لیکن یہ تو نہیں حکومت اپنے خزانے سے دیتی ہے، بینک میں تو لوگوں کا پیسہ ہے، جی وہ یہ 22 کروڑ عوام، لوگوں کے اکاؤنٹس ہے، تو ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ لوگوں کے حق کو معاف کر دیں اکاؤنٹ ہولڈرز کی اجازت کے بغیر؟ جی عوام کا پیسہ۔ عوام اللہ اکبر۔ اور جو لوگ یہ قرضے لیتے ہیں اور معاف کرواتے ہیں وہ خود ارب پتی ہوتے ہیں۔ اصل میں ہمارے یہاں ایک آدھ مرتبہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو پبلک لمیٹڈ کمپنی کا کانسیپٹ ہے جی وہ یہ ہے کہ اس کمپنی پر جو لائبلٹی ہوگی وہ اس کے اسیٹ تک محدود ہوگی۔ جی ہاں۔ اگر اسی شخص کی 15 یا 25 کمپنیاں اور ہیں ٹھیک ٹھاک چل رہی ہیں جی ہاں۔ تو ان میں اس سے سے وصول نہیں recover کیا کریں گے؟ جائے گا۔ جی ہاں۔ تو یہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کا جو کارپوریٹ کلچر والے ہی دنیا میں حاکم ہیں، تو انہوں نے جو کارپوریٹ لاز ہیں وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بنائے ہیں، وہ کمزور لوگوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں بنائے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب آپ کی خدمت میں، جناب والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں 4 فرض وغیرہ، ہم جیسے کچھ بھی نماز پڑھتے ہیں تو 2 سجدوں کے درمیان میں کچھ پڑھنا کہیں سے ثابت ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں، جزاکم اللہ خیرہ و احسن جزا۔ سرکار فرائض میں تو نہیں ہے، اور فرائض میں مسنون تسبیحات پر رکوع و سجود میں اکتفا کرنی چاہیے۔ البتہ نوافل میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ بھی تسبیحات ثابت ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اگر 2 سجدوں کے درمیان بھی کوئی تسبیح پڑھ لیں تو نوافل میں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، فرائض میں نہیں پڑھ سکتے؟ فرائض میں نہیں پڑھیں، فرائض جو ہیں وہ جیسے سنت سے ثابت ہے اس کے مطابق ہی پڑھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جناب مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت تلاوت زبان سے کی جائے
या दिल में पड़ी जाए। یہ بہت اچھا سوال ہے، اور میں ان تمام ناظرین کرام سے جو دنیا میں جہاں کہیں بھی اس وقت ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں، یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ نماز میں کھڑے ہیں، منہ بند ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دل میں تلاوت کر رہے ہیں۔ تو قراءت اور تلاوت تلفظ کے ساتھ، پروننسیشن کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے، بالمحض امیجینیٹری انداز میں، تخیلاتی انداز میں دل سے پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ لہذا نماز میں جو لفظاً تلاوت نہیں کرے گا تو اس کا فریضہ قرات ادا نہیں ہوگا، اور جب ایک رکن قرات ادا نہیں ہوگا تو پوری نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے سب لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے، اور کم از کم اتنا تلفظ ہو کہ اپنے کان محسوس کریں کہ پڑھ رہا ہے۔ تو انفرادی نماز میں اور باجماعت میں تو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو اس لیے قرات تخیل سے نہیں ہوگی، دل میں پڑھنے کا نام قرات نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہمیں قوت گویائی عطا کی ہے، زبان سے پڑھنے کا نام تلاوت ہے، قراءت ہے، اور نماز اس کے بغیر ادا نہیں ہوگی۔ جی، اور اتنی اونچی آواز سے بھی نہ پڑھیں کہ بار بار والا ڈسٹرب ہو، لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ بس میرے اپنے کان سن لیں۔ ہاں، یعنی کہا کہ دوسرے نمازی کو ڈسٹرب نہ کریں، اگرچہ جہری نماز مغرب، عشاء اور فجر میں اونچی آواز سے پڑھ سکتے، جیسے آپ کوئی گھر میں پڑھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اونچی آواز سے پڑھ لیں، لیکن مسجد وغیرہ مسجد میں ہے اور دائیں بائیں نمازی ہیں تو صرف اتنا تلفظ کرے کہ خود اپنے کان محسوس کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلیئر ہو گئی بات؟ آج کے پروگرام کا آخری سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا قبرستان میں پہلے سے قبر کی جگہ خریدنا کیسا ہے؟ انیق احمد صاحب، ویسے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ موت کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی۔ لیکن اگر کوئی اپنے لیے زندگی میں قبر کی جگہ متعین کر لیتا ہے، وقف زمین میں تو اس کو حق نہیں ہے، لیکن اگر اپنی زمین میں یا کوئی جگہ خرید کر اپنے لیے قبر کی جگہ طے کرتا ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، مگر اس میں دفن کیا جانا بھی ضروری نہیں ہے کہ فرض کرو وارثوں نے اس جگہ دفن نہیں کیا، کسی اور جگہ کر دیا تو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن آپ نے اجازت دی اس کی کہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ قبرستانوں میں لوگ ایک قطع اراضی اس کو بک کر لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں اور دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے جو مرحومین ہیں ان کی تدفین یہیں ہوگی۔ اگر حکومت ایسا کرے کہ ایک بڑا قطع اراضی مثلا جو قبرستان کے لیے وقف کرتا ہے اور اس نے یہ طے کیا ہے کہ بھئی قبر کی ایک قیمت ہوگی، اگر کوئی قیمتاً کوئی ٹکڑا خرید کے اپنے لیے یا اپنے خاندان کے 2-4 افراد کے لیے کرتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، البتہ کسی اور کا وقف کیا ہوا ہو اس پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا، اس پر نہیں آپ کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ہاں، حکومت کے جو پیسے ہیں وہ حکومت کو دے دیے جائیں۔ حکومت نے ایک قانون بنا لے کہ بھائی یہ 50 ایکڑ 100 ایکڑ یا 200 ایکڑ کا قبرستان ہے اور جو لوگ اتنی قیمت ہے چاہیں تو اپنے لیے 2 یا 4 ایک لمٹ قبروں کا ٹکڑا متعین کر سکتے ہیں، تو حکومت پیسے لے لے، وہ خرید لے، تو اس میں پھر کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن وہ جس میں اس کی اجازت نہیں ہے
جی حکومت کی طرف سے عام قبرستان ہے جس میں سب کا حق برابر ہے تو پھر آپ کو تخصیص کی اجازت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر وہ حکومت وقت کے قوانین کی پابندی اور پاسداری ضروری پاسداری ضروری ہے. ٹھیک. تو جیسے کہتے ہیں کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو، تو جو اپنی باری پر آئے گا جی تو اس کی تدفین ہوتی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون. آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا حسب روایت. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں، ہمیں دین سے قریب کر دیتے ہیں. خواتین و حضرات، میں قاری صاحب کا ہی بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور سبحان اللہ کیا تلاوت آپ نے فرمائی ہے. اللہ آپ کو اچھا رکھے. خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ یقین زہد کا پھل اور مروت عہد پورا کرنے کا نام ہے. یقین زہد کا پھل اور مروت عہد پورا کرنے کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.